دیانتدار خریدار۔ طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں مکہ کے ایک بازار سوق المجاز میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی وہاں آیا اور وہ پکار پکار کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آدمی کے پیچھے ایک دوسرا آدمی تھا جو اس کے کنکریاں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگو اس آدمی کو سچا نہ سمجھو، یہ بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ پہلا شخص تو بنی ہاشم کے خاندان کا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا رسول بتاتا ہے، اور یہ دوسرا شخص اس کا چچا عبدالاعضیٰ ابو لہب ہے۔ اس واقعہ کو برسوں گزر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک چلے گئے اور وہیں رہنے لگ گئے تھے۔ بات پرانی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہم چند افراد ایک بار کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ گئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ہم ٹھہر گئے۔ منہ ہاتھ دھو کر اور کپڑے بدل کر شہر کے اندر جائیں گے، اتنے میں ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ یہ شخص دو پرانی چادریں اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم ربضہ سے آئے ہیں اور یہیں تک آئے ہیں۔ پوچھا، یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ ہم نے کہا، مدینے کی شیریں کھجوریں خریدنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت سرخ اونٹ بھی تھا جس کی مہار پڑی ہوئی تھی۔ آنے والے اس شخص نے پوچھا، اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا، بیچیں گے مگر کھجوروں کے بدلے، اور اتنی کھجوریں لیں گے۔ ہمارا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا، ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم زیادہ کھجوریں مانگ رہے ہو، کچھ کم کر دو، بلکہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور ہم حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور شہر میں پہنچ گیا، تب ہمیں ذرا فکر ہوئی اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ارے یہ ہم نے کیا کیا؟ ایک اجنبی کو اونٹ حوالے کر دیا، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ اس کا پتہ معلوم ہے، اب کیا ہوگا؟ ہودج میں بیٹھی ہمارے سردار کی بیوی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کہنے لگی، تم ذرا فکر نہ کرو، میں نے اس خریدار کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ یہ شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں ذمہ داری لیتی ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گی۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ مدینے کی طرف سے ایک شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا اور بولا، مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اونٹ کی قیمت کی کھجوریں دی ہیں اور تمہاری مہمانی کے لیے بھی الگ سے کھجوریں دی ہیں، یہ لو قیمت کی کھجوریں تول کر دیکھ لو۔ ہم نے اس سے کھجوریں لیں اور خوب سیر ہو کر کھائیں، اور پھر شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا تقریر کر رہا تھا، لوگوں صدقہ خیرات دیا کرو، صدقہ خیرات دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خرچ کرو ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، قریبی رشتہ داروں پر، اور اسی طرح درجہ بدرجہ سارے عزیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔